सच सच बोलो भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करते हैं ना? और करना भी, हर वली से मोहब्बत करना। मोहब्बत करते हो नहीं कोंटाई वालों, झूठ तो नहीं ना, मोहब्बत करते हो ना? तो चलो एक काम करो, अगर मोहब्बत करते हो तो मेरे को इतना बता दो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी, लेकिन बहुत प्यारी बातें लिखी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अगर मैं और आप मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम क्या है? आहा, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक तो अल्लाह का वली ऐसा मेरे को मिला जिसने बिल्कुल सही नाम बताया, लेकिन और किसी ने नहीं बताया। बोलो ना, इनके अब्बा का नाम क्या है? ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलो ख्वाजा। इनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनके अब्बा का नाम बोलो ख्वाजा। दादा का नाम? दादा का नाम? अरे कोंटाई वालों, आपको दादा का नाम क्या मालूम? तो अच्छा हुआ अल्लाह के एक बंदे ने अब्बा का नाम बताया। जिसको अब्बा का नाम नहीं मालूम उसको दादा का नाम कहां से मालूम होगा? लेकिन फिर एक मर्तबा बोलो भाई, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते, और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, क्योंकि हर वली ने मुस्तफा का दामन थामा, हम भी मुस्तफा का दामन थामे, अल्लाह हमको भी वली बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ओ मेरे दोस्तों, खानदान के एतबार से बहुत ऊंचे, नसब के एतबार से बहुत ऊंचे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नसब बयान किए, लेकिन बहुत प्यारा बयान किया। बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके अब्बा का नाम बोलो ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे तकबीर। साथ में कहो ख्वाजा का दामन, जोर से बोलो ख्वाजा का दामन। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओ मेरे प्यारो, जरा सोचो, बोलना बहुत आसान है। अल्लाह उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी हक्कानियत नसीब फरमाए, अल्लाह उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज, लोग जाते हैं अजमेर, जाते हो, मैं मना भी नहीं करता, मैं कहता हूं जा, मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं, लेकिन मोहब्बत के साथ जा, मोहब्बत के साथ उनको खुश करता हुआ जा, खुश करता हुआ आ। और वो खुश किससे होंगे? अगर तेरे हाथ में नबी का दामन होगा तो मोइनुद्दीन कहेगा, अगर नबी का दामन एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में मेरा दामन है। और अगर नबी का दामन नहीं तो जिसके चेहरे को नबी देखने तैयार नहीं, उसके चेहरे को मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कैसे देखेगा? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संसरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इतना जबरदस्त अल्लाह का वली, इतना जबरदस्त अल्लाह का वली। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, खाना नहीं खा रहे, 3 दिन गुजर गए, पानी नहीं पी रहे, नमाजें पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे। ये उस वक्त की बात है जब आपकी खानकाह में 75,000 लोग मौजूद थे। कितने? 75,000 लोग मौजूद है। 3 दिन। अब भाई, जब शेख खाना न खाए तो मुरीद खाना खाएगा? सारे खानकाह में शोक मनाया जा रहा है। क्या हुआ? का कुछ नहीं मालूम, हजरत नहीं खाना खा रहे। कितने दिन हो गए? 3 दिन। पानी नहीं पी रहे, 3 दिन। नमाज पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे, नमाज पढ़ रहे, रो रहे। 3 दिन गुजर गए। वो जो मुरीदीन थे 75,000, उसमें बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, तड़पने लगे, रोने लगे, बेहोश होने लगे। एक मुरीद आए हजरत के पास, ख्वाजा अबुल, क्या नाम है? सुना नाम? सुना? ख्वाजा अबुल आए, कहा हजरत 75,000 मुरीद बेचैन है, और कोई बेहोश हो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई पानी के कतरे के वास्ते तड़प रहा है, और कोई खाना नहीं खा रहा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने चेहरा उठाया, कहा क्यों नहीं खाते? किसने रोका खाने से? किसने पानी पीने से रोका? ख्वाजा अबुल ने कहा, जब तक आप नहीं खाएंगे कोई मुरीद नहीं खाएगा, जब तक आप नहीं पिएंगे कोई मुरीद नहीं पिएगा। कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा।
مجھ سے تو گناہ ہو گیا، مجھ سے تو کیا ہو گیا؟ بس اتنا کا گناہ ہو گیا جیسے پورے خانقاہ میں بجلی گری، پورے خانقاہ میں بجلی گری کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اور یہ 85 سال کی عمر، 80 سال کی عمر، کیا گناہ ہو گیا؟ کیا گناہ ہو گیا کہ کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے؟ کیا گناہ ہو گیا؟ کہا مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو، گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ خواجہ ابو النصر نے کہا سارے مرید کہتے اب بتاؤ کون سا گناہ ہوا؟ اس کھٹیا میں بیٹھے ہو، خانقاہ میں بیٹھے ہو، کیا گناہ ہو گیا؟ کہا سنو کیا گناہ ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے کہا عشاء کا وضو کر رہا تھا، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ انگلی میں خلال کرنا علماء نے سنت لکھا یا مستحب لکھا، فرماتے عشاء کا وضو کرتا تھا، صرف انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ کہتے غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، میرے نبی نے کہا اے معین الدین، اے معین الدین، مجھ سے محبت کرتا اور میرے طریقے کو چھوڑتا تھا، مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا۔ کہا میرے نبی ناراض ہے، میرے نبی ناراض ہے اس لیے کہ میں نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا ہے، میں نے انگلی میں خلال نہیں کیا، بس یہاں سے ہاتھ ہوا ہے۔ غیب سے نبی کی آواز آئی، غیب سے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین، خدا نے بھی معاف کر دیا، میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ محمد کا دامن، خواجہ کا دامن۔ ارے میرے دوستوں، جو خواجہ غریب نواز ایک انگلی میں خلال نہ کرو برداشت نہیں کرتا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا، بغیر داڑھی کے جاؤ گے تو وہ تم کو برداشت کرے گا؟ نماز چھوڑ کے جاؤ گے تو برداشت کرے گا؟ ایک بھائی ابھی مجھے فون پر بولتا، میں آ رہا تھا، ایک بھائی نے مجھے فون پر کہا مولانا دعا کرو میرے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے۔ اس کا مطلب تو 5 وقت کی نماز؟ میرے دوستوں کتنے بیٹھے ہوں گے، کتنے بیٹھے ہوں گے؟ ارے میرے دوستوں میں کہتا اجمیر والے پہ قربان ہو جا، میں کہتا اجمیر والے کے صدقے اللہ مغفرت فرمائے۔ ارے اجمیر کا کون روکتا؟ لیکن اللہ کے واسطے ان کو دکھی کرنے مت جا، ان کو دکھی کرنے مت جا۔ امت کے غم میں وہ بہت دکھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امت کے غم میں اتنے دکھی ہوئے، اتنے دکھی ہوئے۔ آج میں نے کتاب پڑھی باغ عارف، اس میں لکھا یہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے 15 سال ایسے گزارے، 15 سال میں نے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا اور پوری رات دعا مانگتا اللہ محمد کی امت کو معاف کر دینا۔ جو 15 سال ہمارے واسطے رویا، ہم 15 منٹ میں جا کے اس کو ناراض کر کے آ گئے۔ بھائی ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، میں اجمیر جانے سے منع نہیں کرتا، جا، لیکن ان کو ناراض تو مت کر۔ اچھا بتاؤ خواجہ معین الدین نے ہمارا کیا بگاڑا تھا میرے دوست؟ ارے کچھ بگاڑا تھا اپنا؟ خواجہ معین الدین چشتی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ بتاؤ اگر بغیر داڑھی کے جاؤ گے اور وہ اگر توجہ ہٹا دیں گے تو بربادی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ ان کی توجہ، ارے بولو نا خواجہ معین الدین چشتی کی توجہ زبردست تھی کہ نہیں تھی؟ بولو، ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ آئے نا اجمیر آئے، ارے بولو نا اجمیر آئے نا، اجمیر آئے، نبی کے اشارے پر آئے اور جو میدان بتایا گیا تھا وہاں میدان میں بیٹھ گئے اور اپنے سارے مریدوں کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے فوراً کہا، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ اس لیے وہ میدان تھا، وہاں کون بیٹھتے تھے؟ بادشاہ کے، اس زمانے کا بادشاہ پرتھوی راج۔ اس کے سپاہیوں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ بوڑھے کو اٹھاؤ، یہ کون بوڑھا گیا اور 40 آدمیوں کو لے کر آ گیا؟ ارے یہاں تو بادشاہ کے شاہی اونٹ بیٹھتے، یہاں فقیر نہیں بیٹھتا، یہاں شاہی اونٹ بیٹھتے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بیٹھنے دو، اس لیے کہ یہ زمین ہم کو محمد نے عطا کی ہے۔ لیکن وہ کیا سمجھے، وہ سپاہی کیا سمجھے؟ کوڑے نکالے، ماریں گے، اٹھو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کون، ہم اٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ کہا بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ کہا بٹھا دے، بیٹھے ہی رہیں گے، بٹھا دے، بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز اٹھ گئے، 40 مرید اٹھ گئے، جگہ خالی کر دی، وہاں سارے بادشاہ کے اونٹ آ کے بیٹھ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، سارے سپاہی آئے، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مارا داڑا، بادشاہ کے اور سپاہی آئے، اونٹ کے بڑے بڑے چروائے آئے، لیکن ایک
ایک اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں. ان میں کے ایک نے کہا نہیں اٹھیں گے, اس لیے کہ وہ فقیر نے کہا تھا بیٹھنے دے, اب بیٹھے ہی رہیں گے. بادشاہ کو خبر ملی, سپاہیوں کو خبر ملی, گئے خواجہ غریب نواز کے پاس گئے. خواجہ غریب نواز دور جنگل میں بیٹھے تھے, کہا آ جاؤ. وہ اونٹ میں اٹھنے کو تیار نہیں, اب آ جاؤ. اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں, جنگل سے کہا, جنگل میں بیٹھے, کہا اونٹوں کو کہہ کہ اٹھ جاؤ. وہ جنگل میں کہتے ہیں, یہاں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر, خواجہ کا دامن. میرے دوستو, اس غریب نواز کو کب تک ہم ناراض کرتے رہیں گے؟ لوگ مجھے بھی بولتے ہیں, مولانا میں اجمیر گیا تھا. میں نے کہا بہت اچھا کیا, آ گیا. میں نے کہا بغیر داڑھی کے گیا, کہاں. میں نے کہا بغیر نماز کے گیا, کہاں. میں نے کہا خواجہ کو بہت پیار لگا ہوگا نا تجھ سے. ارے لگا ہوگا, پیار لگا ہوگا. میرے پیاروں, اللہ کے واسطے, میں نے پہلے بھی کہا تھا نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن. یہ خواجہ غریب نواز ہے, خواجہ معین الدین چشتی. آپ نے شاید پڑھا نہیں ہوگا, ان کا تیل کا کاروبار تھا. ہاں, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور میں رہتے تھے, آپ کا کاروبار کس کا تھا؟ تیل کا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ پوری بڑی بڑی سٹیمر ہوتی نا, بڑی بڑی کشتی, ان میں ان کا تیل جاتا تھا ایک ملک سے. لیکن تھے اللہ کے ولی تھے نیسابور میں بھی, جب پہلے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ ان کی کشتی تیار ہوئی اور اس میں تیل ویل, وہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہوگا. اب جب وہ کشتی چلی, اور ہر بزنس والے کو معلوم ہے کہ جب وہ دھندا میں پیسہ لگاتا ہے اس کے بعد رات کو نیند, کہ کیا ہوگا, کتنا مطلب ملے گا, نہیں ملے گا, کیا ہوگا. اب خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور میں ہے, تیل کا کاروبار ہے, ان کی سٹیمر چلی, 4-5 روز کے بعد خبر آئی حضرت ڈوب گئی. حضرت کشتی ڈوب گئی, سارا کا سارا تیل بھی گیا, اور جو کام کرنے والے تھے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. حضرت نے کیا کیا معلوم؟ حضرت بیٹھے تھے, خبر ملی بھائی کروڑوں کا نقصان ایک پل میں ہو گیا. کیا کیا؟ اپنے دل کی طرف یوں دیکھا, پھر کہا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ اس سامنے والا حیران ہو گیا, بھائی کشتی ڈوبے تو الحمدللہ, لیکن اب وہ کیا کرے, اللہ کے ولی تھے. اچھا, 2-4 گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ نہیں, بات غلط تھی, افواہ ہے. 2-4 گھنٹے کے بعد خبر ہے, حضرت آنے والے نے بڑے خوشی سے کہا حضرت وہ نہیں ڈوبی, وہ تو ایسی افواہ پھیل گئی. ارے آپ کی کشتی تو کنارے پہنچ گئی, اربوں خربوں کا دھندا زور پر ہو گیا, اور وہ تیل بھی آپ کا بہت پسند آیا. حضرت خواجہ غریب نواز اچھلے نہیں, ہاں, خاموش, دل کی طرف دیکھا, کہا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ جو خبر دینے آئے نا چپ چاپ بیٹھ گیا. کہنے لگا حضرت یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہیں نہ ڈوبے تو بھی الحمدللہ, بھائی ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہ ڈوبے تو بھی. حضرت خواجہ غریب نواز نے بہت اچھا جواب دیا, اللہ نے دل کے اندر کلمہ رکھا ہے, اللہ نے دل میں کلمہ رکھا ہے. بار بار دیکھتا ہوں کبھی نقصان پر گھٹ تو نہیں جاتا, اور کہیں نقصان پر کم تو نہیں ہو جاتا. کہا سنو کیا کہا جب تو نے مجھے خبر دی کہ کشتی ڈوب گئی, میں نے فوراً سوچا کروڑوں کا نقصان ہو گیا, لیکن فوراً اپنی توحید کو دیکھا, اپنے کلمے کو دیکھا, کلمہ ویسا کا ویسا ہی تھا. میں نے شکر ادا کیا کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن توحید پر آنچ بھی نہیں آئی. توحید کا نقصان, اور خوشی کے موقع پر بھی آدمی توحید کو بھول جاتا. خوشی آتی نا تو سمجھتا سب کچھ کرنے والا. دیکھو نا خوشی کے موقع پر, شادی کے موقع پر کیسا ناچتا ہے, ناچتا کہ نہیں ناچتا. تو خوشی کے موقع پر جب تم نے مجھے بتایا کہ کشتی صحیح سلامت پہنچ گئی, خوشی کا موقع, کروڑوں کا نفع ہو گیا, ارے نقصان سے بچ گیا, میں نے فوراً اپنے کلمے کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا کلمہ اتنا سلامت ہے کہ نقصان کی خبر ملے تو بھی لا الہ الا اللہ, اور خوشی کی خبر ملے تو بھی لا الہ الا اللہ. میرے پیاروں, اسی کا نام توحید ہے, اسی کا نام. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, جو ایک اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ اللہ کے ولی نا, یہ اللہ کے ولی. میں پھر نام لے رہا ہوں, اللہ کے ولی اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہی اجمیر میں اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا. وہ 30-40 مریدین تھے اس وقت, سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو آج چلنا ہے, اپنا کپڑا برتن سب تیار کرو, ہم کو یہاں سے چلنا ہے. تو سارے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں چلنا ہے؟
فرمایا چلنا نہیں ہے. میں رات کو سویا تھا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ معین الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں گاؤں چلے جاؤ, قریہ قریہ چلے جاؤ, بستی بستی چلے جاؤ, علاقے علاقے میں چلے جاؤ, اور جا کر بتا دو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ کس کے حکم سے جا رہا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا, بولو نا, بولو نا. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا. آپ لوگ بھی تیاری کریں میرے دوستو. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کا قریہ قریہ گئے, گاؤں گاؤں گئے, دیہات دیہات گئے, علاقے علاقے گئے, بستی بستی گئے, شہر شہر گئے. اور یہ کام میرے دوستو, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا, بتاؤ نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, یہ ہماری ذمہ داری ہے نا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے, برائیوں سے روکتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے ولی, بولو نا اللہ کے ولی, اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی علاقے علاقے میں, دیہات دیہات میں, قریہ قریہ میں, گاؤں گاؤں میں, اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, معلوم ہے نا؟ نمبر 1 بولو نا, نمبر 1 کلمہ, بولو نمبر 1 کلمہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکوٰۃ, اور نمبر 5 حج بیت اللہ. بتاؤ نا فنڈامنٹلز آف اسلام, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1, ساتھ میں نمبر 1 گواہی دینا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 3 سال گزر جائے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہر جگہ پہ جا کے یہ اعلان کر رہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اب گاؤں میں جا رہے, قریہ میں جا رہے, دیہات میں جا رہے, علاقے میں جا رہے, شہر میں جا رہے, بستی میں جا رہے. مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا کہ ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہنچے. بولو, ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہنچے. دیکھا پورا گاؤں باہر آ گیا ہے, پورا گاؤں باہر آ گیا ہے. ایک طرف مرد کھڑے, ایک طرف عورتیں اور بچے کھڑے, ایک طرف سارا سامان رکھا ہوا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو خود گاؤں میں آ رہا تھا, یہ پورا گاؤں باہر کائے کو آ گیا؟ اب دکھتی بات ہے, اگر گاؤں پورا باہر آ گیا تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی جگہ پر ہم لوگ ہیں؟ کھڑے. اگر پورا کھڑے باہر آ جاوے تو قاری احمد علی اندر آوے؟ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کھڑے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پورا کھڑے ہی باہر آ جاوے تو وہ سارا گاؤں باہر آ گیا. سارے مرد ایک طرف ہو گئے, ساری عورتیں بچے ایک طرف ہو گئے, ایک طرف سامان رکھا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سب باہر آ گئے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں, میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتا دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. تو سارے گاؤں والے جو بڑے بڑے تھے نا, گاؤں کے بڑے بڑے, وہ آئے, آ کر کہنے لگے حضرت ہم کو پتا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنے والے, لیکن ابھی یہاں سے چلو, ہم لوگ بھی باہر آئے, آپ کا انتظار کر رہے, آپ آوے تو ہم بھی چلے ساتھ میں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لیکن کیوں جانا کیوں ہے, اپنے گاؤں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اب سننا, وہ جو بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں, ساتھ میں بولو ہمارا گاؤں, اور اس کے ساتھ لگا ہوا جنگل,
दोनों करीब है, यानी हमारा गांव खत्म होता है और जंगल शुरू हो जाता है। और इस वक्त जंगल में आग लग गई है और इतनी खतरनाक और डेंजर आग लगी है कि मालूम नहीं दरख्तों के दरख्त और पत्तों के पत्ते और मालूम नहीं कितनी जगह को आग ने बर्बाद कर दिया। बस थोड़ी देर में वो आग हमारे गांव में आएगी और हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बाग बर्बाद हो जाएंगे, हमारा पूरा संसार खत्म हो जाएगा। हम जरूरी सामान लेकर आ गए। हजरत आप भी चलो, कभी भी आग आ जाएगी। इसलिए क्या आग के आने में देर लगती? हजरत ख्वाजा ए सुभान अल्लाह बोलना। क्या नाम है इलाके का नाम? क्या खड़े वालों सुभान अल्लाह बोलना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया चलो गांव में। क्या फरमाया? चलो। अरे सबने कहा हजरत हम लोग बाहर आ गए, बीवी बच्चों को लेकर आ गए, सारा सामान वामान लेकर भी बाहर आ गए और आप कहते गांव में चलो। अरे अल्लाह के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाब दिया क्या समझते हो, आग जलाती है? आग नहीं जलाती। आग का पैदा करने वाला जब हुक्म देता है तो आग जलाती है। वैसे आग जलाने की ताकत रखती? सबने कहा हजरत लेकिन ये तो आपकी हिम्मत की बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चले, इनके साथ में जो मुरीदीन थे वो भी बोलो वो भी साथ में। अब गांव वाले आपस में बातें करें अंदर जाना कि नहीं जाना, जाना कि नहीं जाना। कुछ लोग कहे अंदर जाएंगे जल जाएंगे तो क्या करेंगे, और कुछ लोग कहे कि जब अल्लाह के वली जा रहे चलो हम भी उनके पीछे चले। तो आधा मजमा अंदर और आधा मजमा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चले जा रहे। थोड़ी देर में आसमान पर धुआं नजर आया, मतलब आग आ रही है। बोलो आग आ रही। अब सबने कहना शुरू किया अल्लाह के वली और देखो धुआं नजर आ रहा है, मतलब है कि बस 5 मिनट के अंदर आग यहाँ पर आ जाएगी। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम वापस चले और यहाँ से भागे। अल्लाह के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस धुएं की तरफ देखा और कहा इसके अंदर ताकत नहीं कि किसी को जलाए। भाई आग के अंदर ताकत नहीं जलाने की जब तक ऊपर वाला उसको परमिशन न दे दे। बोलो सुभान अल्लाह। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे बढ़ते जाए। अब तो जो मुरीदीन थे ना वो भी हैरान हो गए और बार बार हजरत को कहने लगे हजरत और धुआं आगे आ रहा, और धुआं आगे आ रहा, और धुआं आगे आ रहा। इतने में तो देखा कि आग के शोले भड़कने लगे और आग तेजी से आने लगी। जब आग सुनना बराबर सुनना, जब आग तेजी से आने लगी, साथ में बोलो आग जब तेजी से, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके। बोलो क्या किए? झुके और झुककर ऐसे धीरे से अपना जूता निकाला। अब उनका चमड़े का जूता वो भी फटा हुआ था और धीरे से यूं जूता निकाला और यूं लेके यूं आग की तरफ फेंका। बोलो आग की तरफ फेंका। अब जाहिर बात है आग तो कैसे शोले वाली और कैसे आसमान को छूने वाली। अब इनका जूता थोड़ी आसमान की तरफ जाने वाला। भाई आपके पास भी जूता चप्पल होगा, आप फेंकोगे तो ये पर्दे से टकराएगा और पर्दे से टकरा के वापस नीचे गिर जाएगा। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह धीरे से झुके। अब वो फटा हुआ जूता था चमड़े का, उसको निकाला और यूं आग की तरफ डाला। आज भी मेरे प्यारो उलमा से पूछो, किताबों में लिखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने जूता डाला, जूता आग की तरफ न गया, सिर्फ आग के करीब में पहुंचा और अल्लाह की कसम आग बुझकर खत्म हो गई। बोलो आग बुझकर। जैसे कोई आग लगी नहीं है, आग बुझकर खत्म हो गई। अब तो थोड़ी देर में पूरा गांव, बोलो जब पूरा गांव जमा हो गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये आग लगी कहाँ थी? सबने कहा हजरत पीछे जंगल में लगी थी। कहा जाओ जंगल में देख कर आओ। बहुत सारे जवान दौड़े जंगल की तरफ गए। अरे आधे 1 घंटे में वापस जंगल से वापस आए और आकर कहने लगे हजरत आग जंगल में नहीं लगी, हमने पूरे जंगल को देखा, किसी दरख्त के ऊपर काला धब्बा नहीं, किसी पत्ते के ऊपर काला धब्बा नहीं, ऐसा लगता है कि आग लगी ही नहीं। अब सुनना, अजमेर वाले बाबा ने फरमाया पहले ही कह रहा था आग में जलाने की ताकत नहीं, जलाने वाला कौन है? वो सब गांव वाले जमा हो गए और एक बड़ी अजीब बात कही है। अगर हम होते तो हम लोग भी यही बात करते हैं। वो सब गांव वाले जमा हो गए और कहा कि हजरत आप एक काम करें, अब ये गांव छोड़ के न जाए, गांव छोड़ के यहीं पर रह जाए। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया नहीं मुझे तो अजमेर जाना है, मैं तो मेरे नबी के हुक्म से अजमेर आया हूँ और आप मुझे कहते हो कि यहीं पे ठहर जाओ। अरे गांव वालों ने कहा हजरत यहीं पे ठहर जाओ, लेकिन हजरत ने पूछा मैं यहाँ क्यों ठहरूं? मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उस पर सारे उम्मती अमल करे, सारे मेरे भाइयों अमल करे, मेरी माँ बहनें अमल करे, मुझे तो ये बताना है, मुझे गाँव में रहना थोड़ी है। सबने कहा कि हजरत आग लगेगी तो क्या करेंगे?
پھر آگ لگے گی تو حضرت نے فرمایا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. پھر بولو جلانے والا کون ہے؟ بولو نا جلانے والا کون؟ اسی لیے حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں رہے تھے؟ 40 دن. کتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے؟ 40 دن اور 40 رات. جلے؟ ارے بولو جلے. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آگ کو کہہ دیا اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ آگ کو کہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے. بولو نہ جلانے والا کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. اب سننا, کچھ لوگ حضرت خواجہ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ ہمارے گاؤں میں نہیں ٹھہریں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, میں تو بس صرف کام کروں گا, سب کے کان تک بات پہنچاؤں گا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, بس پھر میں چلا جاؤں گا. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو جانا ہے تو جاؤ, لیکن اپنا جوتا یہی چھوڑ کے جانا ہے. حضرت نے فرمایا میرا جوتا, چمڑے والا جوتا, پھٹا ہوا جوتا, اس کا کیا کرو گے تم لوگ؟ تو کہا حضرت کیا کریں گے, یوں گیا اور یوں آیا, آگ گئی. بھئی کیا کریں گے, آپ کا جوتا یوں لہرائیں گے, آگ چلی جائے گی. اب سننا, اب سب پورا یہ سارے لوگ, سارا مجمع کان کھول کر سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میں نے جوتا آسمان کی طرف لہرایا تو آگ بجھ گئی؟ سننا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا جملہ, فرمایا ہمارے دل میں کلمہ ہے, اللہ کا یقین ہے, لا الہ الا اللہ ہے. کلمے والے کا جوتا, بولو کلمے والے کا جوتا جب دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے, اللہ کی قسم ہمارا ایمان کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے. اور پھر فرمایا, بولو نعرہ تکبیر, کیونکہ اس وقت اللہ ہی کا نعرہ بلند کرنا ہے. اجمیر والے بابا نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم کلمہ والے ہیں, ہمارا یقین ہے, ہمارا اللہ پر ایمان ہے, ہمیں نبی سے محبت ہے. اگر نبی سے محبت والے کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. لیکن میرے پیارو, ہمیں پتا چلا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ خواجہ غریب نواز. میرے دوستو کیا کمال ہوگا, اللہ اکبر, کیا کمال ہوگا. آپ کا جب آخری وقت آیا, کن کا خواجہ؟ ارے بولو خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا, اس وقت آپ کی خانقاہ میں 1,25,000 سوا لاکھ مرید ہے. آپ کا آخری وقت آیا, کیا کہا آپ نے خادموں کو؟ کہا اب سب کو کہو پیچھے ہٹ جائے. سب نے کہا حضرت آخری گھڑی ہے, کہا پیچھے ہٹنے کہو. آسمان کے فرشتے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں. اور میرے دوستو, جن لوگوں نے غسل دیا, جن لوگوں نے کفن پہنایا, وہ بڑے مبارک ہاتھ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو غسل دیا ہوگا. وہ بڑے مبارک ہاتھ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو کفن پہنایا ہوگا. لیکن ہر غسل دینے والا, ہر کفن پہنانے والا کہتا, ہم نے آپ کی پیشانی پر دیکھا ایک جملہ لکھا تھا, ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. آپ کی پیشانی پر لکھا تھا اللہ کا محبوب جا رہا ہے, اللہ کی محبت کو لے کے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر. میرے دوستو, کون ہے جو خواجہ سے محبت کرتا؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں, خواجہ سے محبت کرتے. بولو نا, جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں, خواجہ سے محبت کرتے. ابھی اگر میں آپ کو کھڑا کروں, کتنوں کی پٹنوں ٹکنوں کے نیچے ہوگی؟ یہ خواجہ سے محبت کرتے. ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے, یہ خواجہ سے محبت کرتے. میرے دوستوں, حرام کمائی کماتے, خواجہ سے محبت کرتے. دکانوں پر جھوٹ بولتے, یہ خواجہ سے محبت کرتے. میرے دوستوں, کتنے لوگ ہیں دکان پہ جھوٹی قسم کھاتے. ہمارے نبی نے کہا تھا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے, سننا, ہمارے نبی نے کہا تھا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے, آدمی دکان پر بیٹھے گا, جھوٹی قسم کھائے گا, اپنا سامان بیچوا دے گا, سمجھے گا برکت ہوتی ہے, اور دکھے گا مال آتا ہوا بھی دکھے گا, لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کے اوپر قرضہ باقی ہے, نہیں چکاتے قرضہ نہیں چکاتے. کسی کا 500 باقی, کسی کا 1000 باقی, کسی کا 2000 باقی, اور جب لیتا نا اسی وقت نیت ہوتی جب سو جا, اب کوئی دینے نہیں آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کسی کے اوپر قرض ہو ادا کر سکتا, پھر بھی ادا نہیں کرتا. ہمارے نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ پڑتا.